بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انسان اللہ کے قریب ترین ہوگا، ایسا کرب کہ نہ کبھی ہوا نہ کسی کو حاصل ہوگا، لیکن لباس میں پیوند رہے گا۔ خوش نصیبی وجود کا ظاہر نہیں، وجود کا باطن ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، باب جنت کا درمیانی دروازہ ہے، اگر تم چاہو تو اس دروازے کو ضائع کر دو اور چاہو تو اس کی حفاظت کرو۔ مقصد مر جائے تو انسان مر جاتا ہے۔ جو چیز یہاں رہ جائے گی، اس کو اب چھوڑ ہی دیا جائے تو بہتر ہے، اس سے پہلے کہ ہم سے سب کچھ چھن جائے۔ ہم خود ہی اسے چھوڑ دیتے ہیں، اور جو کچھ ساتھ جانا ہے اسے ہم ابھی سے ساتھ لے لیں تو یہی بہتر ہے۔ بات کرنے کا مزہ ان لوگوں کے ساتھ آتا ہے جن کے سامنے بولنے سے پہلے سوچنا نہ پڑے۔ زندگی کے مقاصد میں اولین مقصد اللہ تعالیٰ کی بنائی گئی حدود میں رہ کر خوشیوں کی تلاش ہونا چاہیے۔ کچھ شک نہیں کہ زندگی کی اصل خوبصورتی پاکیزگی میں ہے۔ تعلق باقی رہے یا نہ رہے، مگر احترام باقی رہنا چاہیے۔ یہ انسان کی کمزوری نہیں بلکہ خاندانی ہونے کی دلیل ہے۔ اندھے نکالتے ہیں میرے چہرے سے نقص، بہروں کو ہے شکوہ کہ غلط بولتا ہوں میں۔ خاموش ہو جایا کریں اور سہ جایا کریں، جھک جایا کریں، مان لیا کریں، یہ عاجزی ہے جو اللہ کو بہت محبوب ہے۔ بندہ جب با اختیار ہوتے ہوئے خاموش ہو جاتا ہے تو اللہ کی نظر میں معتبر ہو جاتا ہے۔ آسمان کے کروڑوں ستاروں کو بیک وقت دیکھنے والی آنکھ اپنے آپ کو نہیں دیکھ سکتی۔ شیخ ہی وہ آئینہ ہے جو ہمیں ہمارے ساتھ متعارف کراتا ہے۔ 5 خوبصورت احادیث۔ نمبر 1، جو شخص ہر وقت باوضو رہے گا اس پر جادو کا اثر نہیں ہوتا۔ نمبر 2، سود اور حرام کھانے والے کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ نمبر 3، جس نے اپنی نمازوں کی فکر چھوڑی اللہ نے اس کی فکر چھوڑ دی۔ نمبر 4، ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھنے والے اور جنت کے درمیان صرف موت ہے۔ نمبر 5، اللہ اس شخص کو آباد رکھتا ہے جو حدیث سن کر دوسروں تک پہنچائے۔ دل کے کنجوس کے لیے کائنات بھی کنجوس ہے، دل کے سخی کے لیے کائنات خزانہ ہے۔ جب زندگی کے معاملات اڑ جائیں سمجھ جاؤ تم نے دوسروں کے معاملات اڑائے ہوئے ہیں۔ آسانیاں دو، آسانیاں ملیں گی۔ اور پھر توڑنے سے صرف پھول ہی نہیں انسان بھی مرجھا جاتے ہیں۔ ہر مشکل کے وقت کہا کرو لا حول ولا قوت الا باللہ، مشکل آسان ہو جائے گی۔ امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کو بتایا گیا کہ فلاں شخص نے آپ کی غیبت کی ہے، تو انہوں نے ایک پلیٹ میں تازہ کھجوریں سجا کر اس بندے غیبت کرنے والے کی طرف بھیجیں اور کہا، آپ نے اپنی کچھ نیکیاں مجھے تحفے میں دی ہیں جس پر میں نے بھی چاہا کہ آپ کو بدلہ دیا جائے۔ کچھ لوگ جھوٹ کے اتنے عادی ہو جاتے ہیں کہ وہ جھوٹ بولے بغیر سچ نہیں بتا سکتے۔ پرواہ کرنے والے ڈھونڈیے، استعمال کرنے والے تو آپ کو خود ہی ڈھونڈ لیں گے۔ نصیب نصیب کی بات ہے، کوئی نفرت دے کر بھی پیار پاتا ہے اور کوئی بے پناہ محبت کر کے بھی اکیلے رہ جاتا ہے۔ جب تک کسی کے نام کا لنگر چل رہا ہے، انسانوں کی خدمت کی جا رہی ہے تو عذاب نہیں آتا۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ عذاب کو ٹالنے کا آسان طریقہ یہ ہے کہ روٹی پکاؤ، تندور کی روٹی پکاؤ۔ تندور کی روٹی سے مراد یہ ہے کہ زیادہ مقدار میں پکاؤ۔ کسی ایک بھوکے کے پیٹ میں اگر کھانا چلا گیا تو سمجھ لو کہ تمہارے سر سے دوزخ ٹل گئی۔ یہ اتنے بڑے راز کی بات ہے، مقصد یہ ہے کہ جن کے لنگر چلتے ہیں ان میں بڑا راز ہے۔ سورج کی روشنی کو نمایاں ہونے کے لیے جو حق درکار ہے وہ تاریکی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، داہنے ہاتھ سے کھاؤ اور دائیں ہاتھ سے پیو، اس لیے کہ بائیں ہاتھ سے شیطان کھاتا اور پیتا ہے۔